چاند سے خوشبو کی زبان سے سنیے، پھولوں سے چاند سے خوشبو کی زبان سے سنیے، ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے، پھولوں سے چاند سے خوشبو کی زبان سے سنیے، ہر طرف آپ کا قصہ ہے جہاں سے سنیے، سب کو آتا نہیں دنیا کو سجا کر جینا، سب کو آتا نہیں دنیا کو سجا کر جینا، زندگی کیا ہے حضرت کی زبان سے سنیے۔ استاد محترم جناب حضرت حافظ قمر الہدیٰ صاحب مائک پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ آپ حضرات سب تقریر نعت شریف ہی میں سن چکے ہیں۔ جب تقریر نظم ہی میں ہو گئی تو پھر نثر میں تقریر کرنے اور سننے سے کیا پائیں؟ تو آپ حضرات نظم میں تقریر سننے کے عادی ہو چکے ہیں، اور قرآن کریم کی اس آیت پر آپ حضرات نے عمل کر ہی لیا ہے، تو اب بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی بات مختصر کر کے آپ حضرات سے رخصت ہو جائیں۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت صرف اسی کی ہوگی، عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے، اور اسی کی تعلیم لے کر تمام انبیاء علیہ السلام دنیا میں مبعوث ہوئے۔ آدمی فوراً غیر اللہ کی پوجا کرنے لگتا ہے، اس کی عادت کو چھڑانے کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آقا انعامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک مبعوث ہوئے کہ انسان غیر اللہ کی پرستش سے بچے، ایک اللہ کی عبادت کرے۔ تو صرف یہ نہیں کہ ہم نعت شریف سن لیا اور اس کو کافی سمجھا، بلکہ عبادت بھی کرنا ہوگا۔ نعت شریف سننے کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ضروری۔ نعت شریف میں عبادت ہی کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف آواز کی سر پر ہم لوگ جھوم جھوم کر کے خوب عشق رسول کا دعویٰ کریں اور جب عبادت کی بھاری آئی تو کھسک دے۔ بھاری کام کون کرنا چاہتا ہے؟ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھائی شارٹ کٹ میں کام چل جائے۔ اب نعت شریف خالی آپ سنیں اور نماز نہ پڑھیں تو بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ ایک صاحب نعت شریف کو پڑھ رہے تھے، جب ہم نے کہا کہ بھائی نماز بھی پڑھا کیجئے تو وہ بھاگ گیا۔ تو اب آپ ہی فیصلہ کیجئے کہ کوئی مؤذن اذان دے کے مسجد میں سے کھسک جائے تو اس کو پورا تنخواہ دے دیجیے گا، حالانکہ اذانے کا پیسہ نہیں لو، نماز کا پیسہ تو نہیں دیتا۔ اذان دیا اور کھسک گیا، مؤذن کہہ سکتا ہے کہ بھائی ہم تو اذان ہی دینے کے لیے رکھے گئے، ہم کو وہی کا پیسہ ملتا، ہم اپنی نماز پڑھیں نہ پڑھیں آپ کو کیا مطلب؟ لوگ کہیں گے نہیں
آپ کو پڑھنا ہوگا. تو جو مؤذن بے نمازی ہو لوگ اس کو مسجد میں سے نکال دیں گے کہ ٹھیک مؤذن نہیں ہے. اذان دینا تو ثواب کا کام ہے. اب مؤذن کہے کہ بھائی ہم تو اذان دے ہی دیے ہیں، ثواب کا کام تو ہو ہی گیا. اب بھائی ایک ہی چیز سے کام چل جائے. اب کوئی صاحب جو ہے خالی ہاتھ دھو کر بیٹھ جائیں اور کھانا نہیں کھائیں تو ان کا پیٹ نہیں بھرے. تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نماز کو لائیں اور اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ذکر کی کثرت کریں. اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ کامیاب ہو جائے. نماز کی اہمیت کو سمجھیں، نماز پڑھنے کی پابندی کریں. یہ نہیں کہ جب موقع ملا پڑھ لیے اور جب موقع نہیں ملا تو پھر کہنے لگتے ہیں کہ بھائی فلاں کام میں میں لگ گیا تھا اس لیے نماز نہیں پڑھ سکتا. تو ہر حال میں نماز پڑھنا فرض. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے روزہ کے بارے میں 1 یا 2 جگہ فرمایا کہ روزہ رکھنا فرض. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 100 سے زائد جگہوں پر فرمایا کہ نماز پڑھو. نماز کا حکم قرآن میں 100 سے زائد جگہوں پر. کہیں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں. کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار، نماز قائم کرو دن کے دونوں کناروں میں. وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصوں میں. نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے بغیر آدمی کا ایمان ناقص ہوتا ہے. آپ حضرات نے دنیا میں گشت کیا، چکر لگایا، آپ نے لنگڑا آدمی بھی دیکھا ہوگا، آپ نے اندھا بھی دیکھا ہوگا، کان کٹا بھی دیکھا ہوگا، مگر زندہ رہتا ہے. کان کٹنے سے آدمی نہیں مرتا، ہاتھ کٹنے سے نہیں مرتا، یہاں تک کہ پاؤں کٹ جائیں پھر بھی نہیں مرتا، زندہ رہتا. لیکن کسی آدمی کو آپ نے دیکھا جس کا سر کٹا ہوا اور زندہ ہوا، جس کا سر کٹ جائے وہ مردہ ہو جاتا. اس طرح انسان کے سر، جسم میں سر کی حیثیت ہے کہ بغیر سر کا انسان زندہ نہیں رہتا، فوراً مر جاتا. اسی طرح سے مذہب اسلام میں، شریعت میں بغیر نماز کے اس کا ایمان نہیں ہو سکتا. جس طرح کہ کوئی انسان بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا. تو جس طرح اعضائے انسان میں سر کا مقام ہے، اس طرح سے شریعت میں نماز کا مقام ہے. مگر پھر بھی ہم لوگ نہیں سمجھ رہے. تو میرے بھائیوں، ہم لوگ صرف نعت شریف سن کر کے اکتفا نہیں کریں بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ماں کے بارے میں بھی تعریف کر دیا، پیسہ دے دیے اور گھر گئے تو لگے ماں کو پیٹے. ابھی تو انعام دے کے آیا تھا کہ ماں کا پاؤں دبانا ہے، تو الٹا سمجھ گیا، کہا کہ پہنا سے دبانا. ماں کا پاؤں ہاتھ سے نہیں دبانا، تو سیدھے لکھا ماں کے پاؤں کو دبانا، وہ پہنا گیا دبانا. ایسا مت کرو بھائی، سیدھا سمجھتے جاؤ، الٹا مت سمجھا. تو خالی نظم کے سر پر، نعت کے سر پر واہ واہ مت کرو، بلکہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو.